الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ہر ایک فیصلہ دائم اٹل ہے قرآن کا، ہر ایک فیصلہ دائم اٹل ہے قرآن کا، نظام دہر میں جاری عمل ہے قرآن کا، نہ روک پائے گی اس کو کبھی کوئی ظلمت، نہ روک پائے گی اس کو کبھی کوئی ظلمت، تجلیوں سے بھرا پل پل ہے قرآن کا، تجلیوں سے بھرا پل پل ہے قرآن کا۔ اور لحافظون کی آیت بتا رہی ہے ہمیں، لحافظون کی آیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن عظیم کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو لحافظون والی آیت ہے یہ ہمیں کس بات کا یقین دلا رہی ہے؟ لحافظون کی آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ نور حرف و سخن لم یزل ہے قرآن کا، اور رہیں گی اس کو مٹانے کی سازشیں ناکام۔ جو قرآن میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے احکام کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے کہ رہیں گی اس کو مٹانے کی سازشیں ناکام، کہ نور آج ہے اور نور کل ہے قرآن کا، کہ نور آج ہے اور نور کل ہے قرآن کا۔ تمام مسئلے قرآن ہی سے سلجھاؤ، تمام مسئلے قرآن ہی سے سلجھاؤ، جہاں میں سب سے اثردار حل ہے قرآن کا۔ پہنچ نہ پائے جہاں کوئی آندھی اور طوفان، پہنچ نہ پائے جہاں کوئی آندھی اور طوفان، بلند ایسا فریدی جبل ہے قرآن کا، بلند ایسا فریدی جبل ہے قرآن کا، نظام دہر میں جاری عمل ہے قرآن کا، تجلیوں سے بھرا پل پل ہے قرآن کا۔ تو اس لیے ضروری کیا ہوا، ہر جہت سے ہر سمت سے جب آپ قرآن عظیم کی شان، فضیلت، اہمیت، احکام سب دیکھتے ہیں تو احساس ذمہ داری کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی آگ جلا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی اور ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعات محتشم،
یکم رمضان المبارک کو یہ پیغام ربی سننا شروع کیا تھا، اور آج اس سال کے اس پیغام کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارا روزانہ کا پڑھا جانے والا سبق مکمل ہو جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا یہ قرآن عظیم جس کے بارے میں یکم رمضان سے ہم نے سننا شروع کیا، یہ قرآن اس ماہ مقدس میں نازل ہوا، انوار و تجلیات سے، اجر و ثمرات سے بھرا ہوا یہ کلام ہمیں کتنے پیغام اور کتنے رب کی طرف سے خوشخبریوں کے پیغام، ثمرات، مبشرات دے رہا ہے، اور ہم نے کتنے سمیٹے ہیں۔ اس سال کا یہ آخری سبق ہوگا، اور سارے سال میں ان کو یاد رکھنا، ان کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کو ریوائز کرتے رہنا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہوگی، تاکہ ایک مختصر سے وقت میں ہمیں بہت سارے خزانے سمیٹنے کا جو وقت ملا، ہم ان کو ضائع نہ کر بیٹھیں، بلکہ اتنا سنبھالیں، اتنا یاد کریں کہ اگلے سال کے لیے مزید چاہت پیدا ہو جائے، اور ہم اسی چاہت کے ساتھ آئندہ رمضان کا انتظار کریں، اور پھر اس سے آگے کے وہ اسرار و رموز جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان سے اپنے قلب و روح کو منور کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ وقت عطا فرمائے کہ ہم زندہ ہوں اور پھر آئندہ رمضان کے برکات کو سمیٹ سکیں۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ آپ سیکھ چکے ہیں، اگر انسان سچی نیت سے کسی نیکی کی چاہت اور اپنے اندر تشنگی محسوس کرتا ہے، اور اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ شخص اس کو نہ بھی پا سکے، پھر بھی اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اس کو حاصل کرنے کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کی نیت میں چاہت پائی جا رہی ہے، تڑپ پائی جا رہی ہے، تو جتنا ٹائم آپ کی وہ کیفیت رہے گی، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی ایک بین دلیل آپ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان ایک وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر اگلی نماز کے انتظار میں وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، نماز تو پڑھی گئی، نماز کا وقت بھی گزر گیا، اب اگلی نماز کا وقت آئے گا، تو پھر آپ اگلی نماز ادا کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اب آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بزنس، اپنی جاب یا اپنے کسی کام کی غرض سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اسے ایک انتظار رہتا ہے کہ کب میرے کانوں میں نماز اور اذان کی آواز آئے تو میں فوراً واپس مسجد کی طرف جاؤں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سارا وقت نماز ہی میں ہے۔ دیکھیے ابھی وہ عمل کر نہیں رہا، ایک عمل کے انتظار میں اس کی چاہت میں بیٹھا ہے، تو ثواب عمل کرنے کا مل رہا ہے۔ تو بعین ہی جب ہم ایک رمضان گزار کر اگلے رمضان کے انتظار میں بیٹھیں گے، تو اللہ کریم ہمیں اتنا ہی ثواب عطا کرے گا گویا کہ آپ نے رمضان کو پا لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری اچھی چیزیں، یہ سب اچھی باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں، وہ اگلے رمضان تک آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے مزید دعائیں اور اپنی کوتاہیوں کی ندامتیں ہم کل کی آخری دعا میں اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ آج اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل فلا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. جی اب ترجمہ پڑھیں گے. کذالک اسی طرح نقص علیک بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اے حبیب من انباء کچھ وہ خبریں ما قد سبق جو یقیناً گزر چکی ہیں وقد آتیناک اور عطا فرمایا ہم نے آپ کو من لدنا اپنے پاس سے ذکر ایک ذکر. اس ذکر کا کیا نام ہے؟ قرآن. پیچھے تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. من جو کوئی اعرض منہ پھیرے گا عنہ اس سے یعنی قرآن سے فإنہ یحمل تو بے شک اٹھائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وزرا ایک بوجھ خالدین فی جو لوگ ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ تلے وساء لہم اور بہت برا ہوگا ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن حملا یہ بوجھ اٹھانا یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے المجرمین مجرموں کو یومئذ اس دن زرقا استغفر اللہ العظیم ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یتخافتون وہ چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے بینہم آپس میں الا بستم کہ تم نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں الا عشرا مگر 10 دن. یہ پوری دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہوگی وہ آخرت میں جا کے ان کو صرف 10 دن کی لگے گی. نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون جو وہ کہیں گے از جب کہ یقولو کہے گا امثلہم ان کا سب سے اچھا طریقتاً رائے والا الا بستم کہ تم تو نہیں ٹھہرے الا یوما مگر ایک دن یعنی وہ اس سے بھی شارٹ کرے گا. وہ کہے گا 10 دن کہاں دنیا کا ٹائم تو ایک دن کا تھا بس. وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں فقل تو آپ کہہ دیجئے ینسفھا اڑا دے گا ان کو ربی میرا رب نسفا ریزہ ریزہ کر کے فیذرھا پس بنا چھوڑے گا اس زمین کو قاعا میدان صفصفا چٹیل کوئی چیز کوئی آبادی کوئی پہاڑ کوئی دریا کچھ باقی نہیں رہے گا. لا ترى نہ دیکھیں گے آپ فیہا اس میں عوجا کوئی کجی یعنی ٹیڑھ یا خرابی ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا یعنی کوئی چھوٹا موٹا ٹیلا بھی باقی نہیں بچے گا. بالکل صحرا کی طرح پوری زمین کو بنا دے گا.
یومئذ اس دن یتبعون سب پیروی کریں گے الداعیہ پکارنے والے کی لا عوج لہ نہ کجی ہوگی اس کے لیے وخشعت اور پس یعنی نیچی ہو جائیں گی الاصوات آوازیں للرحمن رحمان کے حضور فلا تسمعوا پس تو نہ سنے گا الا ہمسا مگر مدھم سی آہٹ یومئذ اس دن لا تنفع نہ نفع دے گی الشفاعت کسی کی شفاعت الا مگر من اذن کہ اجازت دی ہو لہ الرحمن جس کو رحمان نے ورضیہ اور پسند فرمائی ہو لہو قولا اس کی بات یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بین ایدیہم ان لوگوں کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بہی علما اس کا یعنی اللہ کا علما اپنے علم سے وعنت اور جھک جائیں گے الوجوہ چہرے للحی زندہ رہنے والے القیوم قائم رکھنے والے کے حضور وقد خوابا اور یقیناً ناکام ہوا من حملہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا ومن یعمل اور جو عمل کرے گا من الصالحات نیک وہو مؤمن اور وہ ایمان والا بھی ہو فلا یخاف تو اسے نہ خوف ہوگا ظلم کا ولا حظما اور نہ حق تلفی کا وکذالک انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے قرآنا عربیا عربی قرآن وصرفنا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی فیہ اس میں من الوعید گناہوں کی سزائیں یا گناہوں کی وعیدیں لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں او یحدثو یا پیدا کرے قرآن لہم ذکر ان کے دلوں میں کوئی نصیحت فتعالی پس بہت بلند ہے اللہ الملک الحق جو بادشاہ ہے سچا ولا تعجل اور نہ جلدی کیجیے بالقرآن قرآن کے پڑھنے میں من قبلی اس سے قبل کے ان یقضی پوری کی جائے الیک آپ کی طرف وحی اس کی وحی وقل اور عرض کیجئے ربی اے میرے رب زدنی علما اضافہ فرما میرے علم میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور یقیناً بے شک ہم نے عہد لیا الی آدم سے من قبل اس سے پہلے فناسیہ تو وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ اور نہیں پایا تھا ہم نے لاہو اس کا عزما کوئی مضبوط ارادہ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کر دیا فقلنا تو ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم ان ھذا بے شک یہ عدو لک دشمن ہے آپ کا ولزوجک اور آپ کی زوجہ کا فلا یخرجنکما سو نہ نکلوا دے وہ آپ دونوں کو من الجنتی جنت سے فتشقا تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے ان لک بے شک آپ کے لیے اللہ تجوع کہ نہ آپ بھوکے ہوں گے فیہا اس میں ولا تعرا اور نہ ننگے وانک
اور یہ کہ آپ کو لا تظمعوا نہ بھوک لگے گی فیہا اس میں، ولا تضحا اور نہ بھوک لگے گی اس میں اور نہ دھوپ، فوسوسہ پھر وسوسہ ڈالا، الی آدم کو، الشیطان شیطان نے، قال یا آدم هل ادلک کیا میں بتا دوں تجھے، علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کے درخت کے متعلق، و ملکن اور ایسی بادشاہت کے متعلق، لا یبلا جو پرانی نہ ہو، فاکلا منہا تو ان دونوں نے، دونوں کون ہیں؟ حضرت آدم و حوا علیہم السلام، فبدت لہما تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں پر، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وطافقا اور لگے وہ دونوں، یخصفان چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وعصا آدم اور لغزش ہو گئی آدم سے، ربہ اپنے رب کے حکم میں، فغوا تو وہ اپنا مقصد نہ پا سکے، ثم اجتباہ پھر چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ تو رجوع فرمایا اس پر اپنی رحمت سے، وہدا اور راہ دکھائی، قالا اللہ نے فرمایا، اہبطا تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعا اکٹھے، بعضکم تمہارے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدا ہدایت، فمن اتبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ وہ بد نصیب ہوگا، ومن اعرض اور جس نے منہ پھیرا، عن ذکری میری یاد سے، فإن لہ تو بے شک اس کے لیے، معیشتاً زندگی یا معیشت، ضنکا تنگ ہو جائے گی، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوم القیامتی قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا، قالا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں اٹھایا تو نے مجھے، اعمیٰ اندھا، وقد اور بے شک، کنت میں تو تھا، بصیرہ دیکھنے والا، یعنی دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، تو میں قیامت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، قالا اللہ فرمائے گا، کذالک اتتک اسی طرح آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیتیں، فنسیتہا تو تو نے انہیں بلا دیا، وکذالک الیوم اور اسی طرح آج، تنسا تجھے فراموش کر دیا جائے گا، وکذالک اور یوں ہی، نجزی ہم بدلہ دیں گے، من اسرف اس کو جو حد سے بڑھے، ولم اور نہ، یؤمن ایمان لائے، بھی آیاتی ربہ ولا عذاب الآخرتی اشد سب سے سخت، وابقى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلم یہدی پھر کیا نہیں اس نے رہنمائی فرمائی، لہم ان کی، کم اہلکنا کتنی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون قومیں یا بستیاں، یمشون ابھی یہ چند مرتبہ پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا،
ہم نے اس کا واحد بھی پڑھا، تثنیہ بھی، اور آج جمع کا پڑھ رہے ہیں. یاد ہے یہ کیا لفظ تھا؟ ماشاءاللہ. قرن. قرن کی تثنیہ کیا بتائی تھی؟ کیا نام تھا اس کے ساتھ مناسبت سے؟ ذوالقرنین. ذوالقرنین اسی کی مناسبت سے قرن ایک، قرنین دو، اور قرون زیادہ. یمشون یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. فی مساکنہم ان کے مکانات کی جگہ پر. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں. لأولی النہی عقل والوں کے لیے. ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوئی ہوتی بات سبقت گزر چکی من ربک آپ کے رب کی. لکان لزاما تو ضرور لپٹ جاتا عذاب. واجل اور اگر نہ ہوتی مدت مسمى مقرر. فاصبر تو آپ صبر کیجئے. علی اس پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں. وسبح اور تسبیح بیان کیجئے. بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے قبل. وقبل اور قبل غروبها اس کے غروب ہونے کے. ومن آنائی اور گھڑیوں میں. اللیل رات کی. فسبح بس تسبیح بیان کیجئے. باطراف اور کناروں پر. النہار دن کے. لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن اور آپ نہ پھیلائیں. عینیک اپنی نگاہیں. الی اس کی طرف. ما متعنا بہ ہم نے جو برتنے کو دی. ازواجا منہم ان کافروں کے جوڑوں کو. زہرتاً تر و تازگی. الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی. لنفتنہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں. فیہ اس میں. ورزق ربک اور رزق آپ کے رب کا. خیر سب سے اچھا. وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. وأمر اہلک اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو. بالصلاۃ نماز کا. واصطبر اور خود بھی پابند رہیے. علیہا اس پر. لا نسألک ہم نہیں مانگتے آپ سے. رزقا کوئی رزق. نحن نرزقک ہم ہی رزق دیتے ہیں آپ کو. والعاقبۃ اور اچھا انجام. للتقوی پرہیزگاری کا ہی ہے. وقالو اور کافر بولے. لولا یأتینا کیوں نہیں لاتا وہ ہمارے پاس. بھی آیا کوئی نشانی. من ربی اپنے رب کے پاس سے. اولم تأتیہم کیا نہیں آ گیا ان کے پاس. بینۃ ما واضح بیان جو. فی الصحف الاولی صحیفوں میں ہے اگلے. ولو انا اور اگر ہم. اہلکناہم ہلاک کر دیتے انہیں. بعذاب کسی عذاب سے. من قبل ہی اس سے پہلے. لقالو تو ضرور یہ کہتے. ربنا اے ہمارے رب. لولا ارسلتا کیوں نہ بھیجا تو نے. الینا ہماری طرف. رسولا فنتبع کہ ہم پیروی کرتے. آیاتک تیری آیتوں کی. من قبل اس سے پہلے. ان نذل اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے. ونخزا اور ہم رسوا ہوتے.
قل اے حبیب آپ فرما دیجئے کل متربص ہر شخص منتظر ہے عذاب کا، فتربصوا پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من کہ کون ہیں اصحاب الصراط السوی سیدھی راہ والے، ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے کون سا واقعہ مکمل کیا تھا؟ بول کر بتائیے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بولیے بولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ہارون تو آپ کے بھائی تھے، نبی تھے، مقابل کون تھا؟ فرعون اور جادوگر۔ فرعون اور جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ تھا، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ غلبہ ہر حال میں تجھے ہی ہوگا۔ سو اللہ نے کتنا شاندار غلبہ عطا کیا اور کتنی اعلیٰ درجے کی تبلیغ وہاں پر ہوئی اور ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، آپ کو مانا، آپ کا کلمہ پڑھا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ اور پھر فرعون اور اس کے لشکر کے پانی میں غرق ہونے کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی، پھر آواز کم ہوگی ہے، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے، اسی طرح ہم آپ کے سامنے پچھلی باقی امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جب آپ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں تو آپ کی شان میں اور اضافہ ہو، آپ کے معجزات میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور لوگ آپ سے سن کر ان میں غور و فکر کر سکیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کو جو قرآن عطا کیا ہے یہ ذکر عظیم ہے۔ دیکھیے نا کہ کتنا اعلیٰ ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو اس کا ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے اور اس کی 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور جس نے اللہ کا کلام مان کر صرف الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں عطا کی جائیں۔ تو کتنا عظیم ذکر ہے۔ پھر اس ذکر کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کے ہر کام میں اپنے رب کے ذکر کو ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس کی برکت سے ہماری زندگی پوری کی پوری ذکر سے معمور ہو جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ بھی اس پاک کلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کتاب میں ان کے لیے نجات ہوگی، برکتیں ہوں گی، اور پچھلی امتوں کے حالات سن کر ان کے واقعات اور احوال اس امت کے لیے نصیحت اور عبرت بنیں گے، اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عنہ، اور جس نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لاد لے گا، اور وہ ایسا بوجھ ہوگا جو اترے گا نہیں، خالدین فی،
پھر وہ جو اس کا بوجھ اٹھائیں گے وہ اسی بوجھ میں رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اور سن لیجئے کہ قیامت کے دن یہ بہت برا بوجھ ہوگا. کس دن؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. سور میں پھونکا جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس طرح تصور کر لیجئے کہ پھونک جس میں ماری جائے گی، عام طور پہ اس کو بھی سور کہا جاتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا. جیسے قیامت کے لیے نشانیوں میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جانے کا مطلب ہے کہ سور ایک باجے کی طرح یا ایک بانسری کی طرح ایک چیز تصور کر لیں، اس کے اندر جو پھونک ماری جائے گی اس پھونک کی آواز اتنی دہشت ناک ہوگی کہ ایک اس آواز کے ساتھ کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور جب کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ اسی کے اندر پھونک ماری جائے گی تو پھر اس کی آواز سے ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی. ہر چیز دیکھتے دیکھتے اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو نحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی. ایک تو نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم کسی حد تک اس کو خوبصورتی کی علامت بھی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں نیلی ہیں، نیلی آنکھوں والا فلاں بندہ ہے. یہ وہ نیلی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندر کے درد، کرب اور دہشت کی وجہ سے جیسے آنکھیں باہر آنے کو ہوں اور وہ کالی نیلی ہو رہی ہوں، یہ وہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس حال میں انہیں قیامت میں جمع کیا جائے گا. اور ہم، اللہ فرماتا ہے کہ خوب جانتے ہیں بما یقولون، جو کچھ آج کافر اور مشرک دنیا میں کہتے ہیں، اور وہ بھی خوب جانتے ہیں اذ یقول امثلهم طریقۃ، کہ جب ان میں سے سب سے بہترین رائے والا یعنی جو معتبر شخص ہوگا وہ قیامت میں جا کے کہے گا کہ الا بستم الا یوما، کہ تم تو دنیا میں صرف ایک ہی دن رہے ہو. کچھ لوگ 10 راتوں کا کہیں گے، جبکہ یہ جو سب سے معتبر ہوگا، جس کی بات زیادہ مستند سمجھی جائے گی، وہ کہے گا کہ 10 دن تو بہت لمبے ہوتے ہیں، دنیا تو صرف ایک دن کی تھی. ایسا کیوں فیل ہوگا کہ قیامت کی طوالت اور وہ دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب اس کے سامنے یہ دنیا تو ہر بندے کو ایک دن کی ہی لگے گی کہ وہاں تو ایک دن ختم ہونے میں آئے گا ہی نہیں. اور یہ کیوں لگے گا؟ اس دن کی جو سختیاں، عذاب، شدت، اس کی دہشت، خوف، یہ سب چیزیں جب پیش نظر ہوں گی تو ان کے سامنے دنیا پوری جو ہے وہ ایک دن کی لگے گی. اب ذرا غور کیجئے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت ہماری زندگیوں میں، ہماری قبر میں، حشر میں کتنا میٹر کرے گا، اس کی اہمیت کتنی ہوگی. آج اس وقت کی ہمیں کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی. ہم گھنٹوں گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں، انجوائے کرنے میں کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں. سیر و تفریح میں فضولیات، خرافات، موبائل، مختلف ایپس، مختلف ڈیوائسز آج ہمارے یہ محبوب ترین مشغلے ہیں، اور ان میں ہمارے وقت کس طرح برباد ہو رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مگر جب ہم قیامت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہاں ہر بندے کے وقت کے مطابق 24 صندوق اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں گے. یہ 24 کا فگر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے شب و روز میں جب وقت کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو گھنٹوں کے ساتھ ہوتی ہے. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے یہی کام ہے، 24 گھنٹے یہی کام ہے. تو یہ 24 گھنٹے وہاں کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور ہر گھنٹے کے مقابلے میں ایک صندوق لایا جائے گا.
وہ صندوق کس چیز کے ہوں گے؟ وہ صندوق ہمارے وقت کے ہوں گے۔ اب جب ہر بندے کے سامنے وہ صندوق لائے جائیں گے، کوئی صندوق آگ سے بھرا ہوگا، کوئی صندوق خالی ہوگا، کوئی صندوق مختلف عذاب سے بھرا ہوگا، اور کوئی صندوق نور سے بھرے ہوں گے۔ دریافت کیا جائے گا کہ یہ مختلف چیزیں صندوق کے اندر کیوں بھری ہوئی ہیں، تو جواب ملے گا اللہ کی بارگاہ سے کہ اے بندے، یہ تیرے اوقات ہیں۔ تم نے دنیا میں جس طرح اپنے وقت گزارے، جو گھنٹہ اللہ کی ناراضگی میں گزارا، وہ آگ اور عذاب سے بھرا ہوا ہے، اور جو وقت تو نے بالکل بیکار گزارا، وہ صندوق خالی چھوڑ دیے گئے ہیں، اور جو وقت تو نے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور نیک اعمال اور باقیات الصالحات میں گزارا ہے، وہ صندوق نور سے بھر دیے گئے۔ آج ہمیں اس وقت کی بالکل بھی نہ قدر ہے نہ اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہی وقت قیامت میں ہمیں بہت کام آنے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اور یہی وقت ہمیں دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تو آج ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کتنا نیکی میں وقت گزار رہے ہیں، اور کتنا اپنے نفس کی پوجا میں یا شیطان کی پوجا میں یا خرافات میں گزار رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے دھوکے میں آتا ہے، آخرکار اس کا ٹھکانہ ذلت ہوتا ہے، اور جو آدمی دنیا کے ذریعے تکبر کرتا ہے، اس کے حصے میں افسوس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ جو انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسی پر اعتبار کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور دنیا کے کاموں کو طلب کرنے میں بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، جو دنیا کی خدمت کرنے میں لگ جاتا ہے، تو دنیا اس سے دور چلی جاتی ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی اور دنیا میں رہنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ انسان دنیا سے منہ پھیر کر آگے نکلتا ہے، اور دنیا غلام بن کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ جس نے دنیا کے لیے سب کچھ برباد کیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، دنیا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئی، اور جس نے دنیا کو نظر انداز کر کے اپنے رب اور اپنے رسول کے احکام کو ترجیح دی، تو دنیا غلام بن کے اس کے پیچھے ہوتی ہے، اسے دنیا طلب نہیں کرنا پڑتی، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ آج اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے اپنے حبیب سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کیا حبیب لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ پہاڑ کیا ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر دریافت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پہاڑ تو انتہائی مضبوط ہیں اور وہ زمین کے اوپر جمے ہوئے ہیں، قیامت میں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ سے پہاڑوں کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، تو فقل آپ ان کو جواب دیجئے ینسفھا ربی نسفا، کہ یہ پہاڑ بھی وہ رب اپنی طاقت سے ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی اور یہ سارے پہاڑ ریت بن کر زمین کے اوپر بکھر جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ منادی قیامت کے دن
لوگوں کو موقف کی طرف، موقف کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، یعنی جہاں پہ تمام دنیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام محمود کے سامنے اور لوائے حمد کے نیچے اللہ کے عرش کے سامنے جمع ہوگی، تو وہ سب کو وہاں پکارے گا اور جدت سے آواز آئے گی، لوگ سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اس دن اس آواز کی ایسی ہیبت ہوگی کہ بہت بلند آواز والے بھی پست آواز والے ہو جائیں گے، کسی کی آواز رحمان کے سامنے بلند نہیں ہوگی، ایسے لگے گا جیسے معمولی کسی آواز کی آہٹ ہوتی ہے، اس سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہوگی۔ جس طرح سے صرف ہونٹوں کی جنبش محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بول رہا ہے، بس اس طرح محسوس ہوگا، نہ کسی کی آواز آئے گی نہ کوئی سمجھ پائے گا۔ اور اس دن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، یاد رکھو اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ہاں الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا ہوگا اس کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ علامہ علی بن محمد خازن فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ فرمایا گیا کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے، اور یہ اسی کو ملے گا جس نے رب کو راضی کر لیا ہوگا۔ مختلف درجوں کی شفاعتیں ہوں گی، اور شفاعت کرنے والے لوگ بھی مختلف درجات کے ہوں گے۔ مختلف احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن، یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوں گے۔ یہ منظر ہوگا رحمت للعالمین کی شان کا۔ آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اور ساری کائنات اسی کی مخلوق ہے، کافر بھی اسی کے بندے ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ اور مسلمان سب اسی کے بندے ہیں، لیکن جو لوگ مصطفیٰ کریم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، آپ نبی تو سب کے لیے بنا کر بھیجے گئے، مگر جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، شفاعت کے حقدار تو وہ ہوں گے۔ اور ہر کوئی اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں بھی کوئی چیز پسند کروں گی، آپ بھی کریں گے، تو کیا ردی چیز کو پسند کر لیں گے اور اچھی چیز لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کبھی ہوتا ہی نہیں، آج تک دنیا میں یہ اصول نہیں دیکھا گیا۔ لیکن قیامت میں ایک الگ منظر نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے اللہ، آج
جتنے نیک لوگ ہیں تو انہیں اپنی طرف کر لے، اور جتنے گناہگار ہیں وہ سارے میری طرف کر دے۔ آپ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شفاعت کا اختیار دیا ہے، اور ہر نبی کو کچھ دعائیں خاص طور پہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں کہ آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی ایک کوٹا دیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ کوٹا عطا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک دعا کو میدان قیامت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے تمام گناہگاروں کو جمع کر کے رب کے حضور پیش ہوں گا اور عرض کروں گا کہ یا اللہ میری وہ دعا جو ابھی باقی ہے آج میری امت کے حق میں اسے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن تمام چہرے حی قیوم کے سامنے جھک جائیں گے، اور وہ شخص نامراد اور بد نصیب ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قبول نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور مسلمان ہو گئے انہیں نہ نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا خوف ہوگا۔ نیک لوگوں کا اور نیک اعمال کا حال آج قرآن کریم سے سن کر، اللہ کے محبوب کی زبان سے سن کر، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آج دنیا میں نیک اعمال میں مشغول ہو جائے، گناہوں سے رک جائے، کیونکہ آخرت نتیجہ اور پھل حاصل کرنے کا جہان ہے۔ وہاں عمل کرنے کا جہان یہ ہے، اعمال یہاں ہوں گے، انجام اور رزلٹ وہاں جا کے ملے گا۔ اگر یہاں اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں رزلٹ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے سنیں اور ان پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آج ہمارے اعمال کا حال یہ ہے سامعات گرامی قدر کہ نیک اعمال کرنے میں بھی ہمارا معیار درست نہیں ہوتا، اور یہ بات میں ہر اجتماع میں، ہر بزم میں آپ کے گوش گزار کرتی رہتی ہوں کہ ہمیں چیزوں کے معیار سمجھنے چاہیے اور ان کے درجات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے، کس چیز کی ویلیو کیا ہے۔ جب تک ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا ہمیں صرف نمبرز اکٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مضمون ہوتا ہے جو اختیاری مضمون ہے، ایک مضمون لازمی مضمون ہے۔ آپ امتحان پاس کرنے کے لیے زیادہ فوکس کس پہ کریں گے تو آپ کی کامیابی یقینی ہوگی؟ لازمی پہ یا اختیاری پہ؟ اختیاری میں تو آپ کے لیے چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اور لازمی میں چانس بھی کم ہوتا ہے، وہاں کے نمبرز بھی مقرر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں آپ کامیاب نہیں ہیں تو اختیاری مضامین میں کامیاب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ ہماری عبادات میں کچھ عبادات لازمی ہیں، کچھ اختیاری ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ قاعدہ لاگو ہوگا کہ آپ اگر اختیاری مضامین میں کمزور بھی رہ گئے تو آپ پاس ہو جائیں گے، لیکن لازمی مضامین میں اگر آپ فیل ہو گئے آپ کبھی پاس نہیں ہو سکتے۔ جو ہماری عبادت میں فرائض و واجبات ہوتے ہیں وہ لازم ہیں، اور جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مختلف راتوں کے ہوں یا مختلف دنوں کے نوافل ہوں، وہ سب اختیاری عبادات ہیں۔ 2 ہفتے پہلے یہیں پر میں نے نماز تسبیح اور دیگر نوافل کے بارے میں آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا۔
آپ کو یاد ہوگا؟ ابھی اس آیت کی روشنی میں آپ اس بات کو دوبارہ سے سمجھیے. آج بہت سارے لوگوں کی عبادت کا یہ حال ہے کہ وہ نفلی کاموں میں بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. لمبے لمبے وظیفے بھی پڑھ لیں گے، نوافل بھی پڑھ لیں گے، پابندی سے کریں گے، بڑی رغبت سے کریں گے. آج دیکھ لیں بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو 5 سورہ لے کے بیٹھے رہیں گے. یہ دعائے جمیلہ پڑھی جا رہی ہے، یہ فلاں درود پڑھا جا رہا ہے، یہ فلاں وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، یہ دعائے گنج العرش پڑھی جا رہی ہے. بے شک یہ عبادات ہیں، بے شک یہ اللہ پاک کے نام اور اس کی تعریفات پر مبنی وظائف ہیں، لیکن کیا یہ کلام اللہ ہے؟ یہ بندے کے کلام ہے. یہ بندے نے اپنی اپنی کیفیات کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کی ہیں اور ان کو کتابی صورت دی ہے. اب ساری کائنات کے اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، اس کا لکھا ہوا کلام پوری کائنات اور ہر زمانے کا جمع کر کے ایک طرف ڈیمپ کر دیں اور دوسری طرف ایک رب کا کلام، کلام مجید لا کے رکھ دے، اس کا وزن پھر بھی عرش تک بلند ہوگا اور اس کا وزن اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھے گا. ہمارے یہ جتنے وظائف ہوں گے، یہ جتنی چیزیں پڑھنے والی ہوں گی، یہ ہماری مرتب کردہ ہیں اور کلام مجید رب ذوالجلال کا کلام ہے. ہم ان کو پڑھنے میں سارا دن لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کو نہ ہم پڑھنا سیکھتے ہیں، نہ اس کے قواعد و ضوابط سیکھتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کی عادت بناتے ہیں. تو بتائیے ہماری عبادت کا لیول ہوا؟ نہیں. جب فرض کی بات آتی ہے تو ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ میں نے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ قضا نمازیں، ہماری زندگی کی جتنی نمازیں نہیں پڑھی گئیں وہ ہمارے اوپر اللہ کا قرض ہے. بالغ ہونے سے لے کر فوت ہونے تک ہر نماز بندے پر اللہ کا قرض ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو وہ مقروض ہے، اور مقروض اس وقت تک سرخرو نہیں ہوتا جب تک وہ قرض ادا نہیں کر لیتا. کہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس صورت میں ہو جاتا ہے جب قرض خواہ معاف کر دے. آپ کی غریبی، مفلسی، مجبوری کو دیکھ کر اگر وہ معاف کر دے تو آپ سرخرو ہیں، ورنہ دیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو ہماری فرض اور واجب عبادتیں یہ اللہ کا قرض ہیں. جب تک ہم ان کو ادا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو نہیں ہیں. اب ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ شب برات ہے، سارا گاؤں نفل پڑھنے چل پڑے گا. نماز تسبیح ہے، سارا گاؤں نماز تسبیح پڑھنے چل پڑے گا، مگر 5 وقت کی اذان سن کے کوئی نماز نہیں پڑھے گا. غلط طریقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب نفل کی طرف ہم مائل ہیں، فرض کی طرف مائل نہیں ہیں. دیگر کتابیں پڑھیں گے. قرآن مجید کے لیے بہانہ ہے کہ ہمیں بچپن میں امی نے نہیں پڑھایا، ابو نے نہیں پڑھایا. تو یہ جو بڑے ہو کے آپ نے ساری کتابیں پڑھیں، یہ تو امی ابو کے خلاف جا کے بھی آپ نے پڑھ لیں. بہت ساری امیاں کہتی ہیں کہ ہم بچیوں کو کالج نہیں بھیجتے. کتنی بچیاں سنتی ہیں؟ کتنے باپ کہتے ہیں کہ میں نے بچی کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا. کتنی بچیاں سنتی ہیں؟ آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا نا، تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اس کے لیے آپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ میرے اوپر پڑھنا لازم ہے؟ یہی چیزیں علم دین سکھاتا ہے ہمیں، یہی چیزیں سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے. اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو وہ بے ربط ہوگی، بغیر طریقے کے، بغیر اصول کے. جب جائیں گی عبادتیں تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. سنیے، حضرت ابو محمد مرتعش فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے حج ننگے پیر پیدل چل کے کیے. بات کی سمجھ آئی؟ میں اس کی روشنی میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے حج پیدل چل کر، اور پیدل بھی ننگے پیر چلا. اور ایک رات میں والدہ کے پاس آیا
انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو پانی پلا دو، تو یہ کام مجھے بڑا مشکل لگا۔ میں نے جان لیا کہ پیدل حج کرنے میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی، اس میں میرے نفس کی لذت کا عمل تھا، اور رات کو سوتے سے اٹھ کر کسی کو پانی پلانا یہ نفس کے خلاف بات ہے۔ اپنی نیند بھی پیاری ہوتی ہے، اور اس وقت کسی کی بات ماننا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا، اتنے پیدل حج کر کے اتنی مشقتوں کے بعد اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا تو والدہ کی اطاعت میرے لیے مشکل نہ ہوتی۔ اگر اتنے پیدل حج کرنے کے بعد بھی آج بھی مجھے ماں کا حکم مشکل لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ جتنے کام کیے وہ اپنے نفس اور دنیا کی شہرت کے لیے یہ کام کیے کہ لوگ میرا نام زندہ رکھیں گے اور میری عبادتوں کی مثال دیں گے کہ اس شخص نے اتنے حج کیے، وہ بھی پیدل، اور پیدل جوتا پہن کے نہیں، ننگے پیر چل کے، تو کتنی بڑی بات ہوگی، کتنا شہرہ ہوگا۔ وہ میں کرتا رہا، مجھے اس میں لذت آتی رہی، لیکن جو چیز اللہ کی طرف سے میرے اوپر واجب تھی، کیا؟ ماں باپ کی اطاعت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم بندے پہ واجب اور فرض ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ، وہ دنیاوی علوم کے ماہر ہوں یا علماء یا حفاظ کرام ہوں، لیکن ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیے۔ بڑے بڑے علماء کی بھی ذاتی زندگیاں جا کے دیکھ لیں، باہر وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہوں گے، لیکن ماں باپ کے سامنے ایسے ہوں گے کہ جیسے ماں باپ آج بھی ان کے نوکر ہیں۔ کتنے حافظ قرآن ہیں جنہیں آج بھی ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اولاد کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ کیا کہا تھا اللہ پاک نے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اور جھڑک کر تو بات ہی نہیں کرنی ان سے۔ آج کتنی اولادیں اس پہ کاربند ہیں؟ بہت ڈھونڈنے سے آپ کو لوگ ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ فرض اور واجب ہے، ادھر طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور یہاں اپنے نفس کی خواہش ہے کہ یہ کریں، لہذا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح ہمارے وظیفے، ہماری نفل نمازیں، رات کو جاگ کے 100 نفل پڑھ لیں گے ایک رات میں صلاۃ الخیر کے نام سے، لیکن اپنے اپنے وقت میں 2 2 4 4 رکھتے نماز کی فرض جو ہے وہ پڑھنی ہمیں بھاری لگیں گی۔ اس فرق کو سمجھیے، یہ بہت گہری بات ہے، اور اس طرح کی عبادتیں ہماری قبول نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے اللہ کے قرب کے لیے چلے کاٹے، جنگلوں میں چلے گئے، سال ہا سال وہاں لگائے، عمر بتا دی۔ غالباً 20-25 سال کے بعد جب اپنے گھر میں آئے نا ماں سے ملنے کے لیے، سردیوں کی یخ بستہ رات تھی، رات میں ماں نے کروٹ بدلی، پیاس لگی، بیٹے سے کہا کہ پانی پلا دو۔ حضرت بایزید بستامی اٹھے، اب پانی کمرے کے اندر یا گھر میں موجود نہیں تھا، شدید ٹھنڈ تھی، اور چشمہ گھر سے کچھ دور تھا۔ اب رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، لیکن والدہ کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کی۔ کہا کہ جیسے بھی ہے میں والدہ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں، لیکن پانی لانے میں جو تھوڑا وقت لگ گیا، والدہ دوبارہ کروٹ لے کے سو گئیں۔ اب جب آ کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے، دیکھا کہ والدہ سو گئی ہیں، سوچنے لگے اگر جگاؤں گا تو والدہ کے آرام میں خلل آئے گا اور بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر میں پانی رکھ کے سو گیا، دوبارہ ماں نے آواز دی اور میں نہ جاگ سکا، پھر دوسری بے ادبی ہو جائے گی، پھر والدہ کو تکلیف ہوگی، اب میں کیا کروں؟ سوچا کہ میں ماں کی چارپائی کے پاس پانی لیے کھڑا رہتا ہوں، جب دوبارہ ماں کروٹ لیں گی اور انہیں احساس ہوگا پیاس کا، انہوں نے مانگا تو میں پانی پیش کر دوں گا۔
یہ کیا ادا کر رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حکم یہ پورا کر رہے تھے۔ 20-25 سال کے بعد چلے کاٹ کاٹ کر ریاستیں کر کر کے ماں کے گھر میں آئے تھے کچھ دنوں سے، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی، دوبارہ میری ماں کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتی رہی، اور میں شدید سردی میں ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، ماں جاگی، کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا رات میں آپ نے پانی مانگا تھا تو میں اس وقت کا پانی لے کے کھڑا ہوں کہ جب آپ جاگیں تو میں آپ کو پانی پیش کروں، آپ کو دوبارہ تکلیف نہ ہو۔ ماں نے اس وقت جو دعا دی، کہتے ہیں کہ وہ جو 20-25 سال ریاستیں اور چلے کاٹ کر جنگلوں میں رہ کر میں اللہ کا قرب نہیں پا سکا تھا، ایک رات ماں کی اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے قرب کے وہ دروازے مجھ پہ کھول دیے۔ فرض اور نفل میں اتنا بڑا فرق ہے۔ ایک فرض کی تعمیل دل کے ساتھ ایک رات کے کچھ حصے میں کی، اللہ نے اپنے اسرار و رموز کے اور قرب کے وہ دروازے کھولے جو اکیلے جا کے 20-25 سال کی عبادت میں بھی حاصل نہیں۔ یہی فرق ہماری نفل اور فرض عبادتوں میں ہے۔ ہمیں یہی بات سمجھنی ہے کہ فرض عبادتیں، وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، اپنے اپنے وقت پہ جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی اہمیت اس قدر ہے اور ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر ہم باغی ہیں، سرکش ہیں، تو پھر ہمارا وہی انجام ہے جو بھی پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو عربی میں اتارا اور پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے اس میں وعدے اور وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ اس سے ڈریں، متقی بن جائیں، یا پھر قرآن ان کے دل میں غور و فکر پیدا کر دے۔ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا، اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں کہ جس علاقے میں جو نبی آیا اسی لینگویج میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے کتاب نازل کی، اور وہیں کا رہنے والا شخص اللہ پاک نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا تاکہ ان لوگوں کو زیادہ انس ہو اور وہ بہترین طریقے سے اللہ کی تعلیمات کو سیکھ سکیں۔ فرمایا کہ فتعالی اللہ المالک الحق، کہ اللہ بہت بلند سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے جو کلام آتا ہے آپ کی طرف، قرآن کی وہ تلاوت ختم ہونے سے پہلے اے حبیب آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یوں عرض کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس بات پہ غور کیجئے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضرت جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آتے تھے تو سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے۔ کس لیے؟ تاکہ ساتھ ہی ساتھ بولنے کی وجہ سے قرآن جلدی یاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ اس کو یاد کرنے میں بالکل مشقت نہ کریں۔ قرآن کریم کو جمع کرنا اور قرآن کریم کو آپ کے قلب اقدس میں محفوظ رکھنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، اللہ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کے لیے تسلی رکھیں، آپ بالکل بھی وری نہیں ہوں کہ آپ کو قرآن بھولے گا، یہ سب ہم یاد کروائیں گے۔ آپ تسلی سے اس کو سنیں۔ اور بڑی خوبصورت بات جو آگے اللہ فرما رہا ہے، فرمایا کہ اے حبیب آپ یوں کہا کریں رب زدنی علما، رب زدنی علما، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں
اضافے کی دعا کی تعلیم دی۔ کس کو؟ بولیے تو صحیح نا۔ میں کیوں دہرا رہی ہوں آپ سے؟ تاکہ آپ کی توجہ ہو کہ سامنے ذات کون سی ہے، اور اس ذات اقدس کے لیے رب کریم فرما چکا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ جانتے نہیں تھے، اور یہ آپ پہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس کے باوجود اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کہا کریں ربی زدنی علما، اور اضافہ فرما میرے علم میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم جتنا بھی آ جائے، علم جتنا بھی آ جائے اس سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت پہلے علم کے بعد اگلے علم کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہی کامیابی ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے ایک حدیث پاک سماعت فرمائی تھی کہ دو ہی بندے ہیں جن پر انسان کو رشک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے علاوہ نہ کسی سے حسد کرنا چاہیے نہ کسی سے رشک کرنا چاہیے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو بندے کون ہیں؟ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس بندے پہ رشک کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو رب نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ ہر وقت قرآن کے ساتھ وابستہ رہتا ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، اس کی ذات پہ رشک کرو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ تو سوچئے کہ کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر ہم پایا کوئی ہو سکے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان کو بھی علم کی زیادتی کی دعا مانگنے کا کہا گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ علم کی حرص رکھنا، اس کی کثرت کی طلب کرنا، یہ بڑی محبوب چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اور علم کی ترقی کے لیے ہر وقت ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ یہ تمام طالبات کے لیے، خاص طور پہ آج دینہ میں، جامعہ سیفیہ میں جہاں طالبات کو اسناد مل رہی ہیں، یہ جملہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ آپ آج اسناد لے کر فارغ التحصیل ہو کر یہ نہ سمجھیں، اور جو طالبات میرے سامنے موجود ہیں یہ بھی کبھی یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے درس نظامی کر لیا، فراغت ہو گئی، چادر فضیلت مل گئی تو اب ہم صبح کا دوش ہو گئے۔ نہیں، وہ آپ کو چادر دینے کا مطلب، سند دینے کا، ڈگری دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ اب آپ کو ان دونوں چیزوں کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اس ڈگری کے اندر آپ کی جو ویلیو ہے، آپ نے ہر وقت اس کا پاسدار بننا ہے کہ کہیں بھی اللہ کے دین کی خلاف ورزی اٹھا کے دین کی بدنامی کا باعث نہیں بننا۔ اور جو چادر فضیلت دی گئی، یہ چادر تطہیر ہے، یہ حیا کی چادر ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر سے کی جاتی ہے، اور فضیلت آپ کو جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس دنیا میں جا کر یہ فضیلت کی چادر تمہارے اوپر سے اتر جائے اور تم اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ یہ تو ان احساسات کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اصل پریکٹیکل لائف تو آپ کی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا اس سے قبل، تو فنسیا، وہ بھول گیا، لیکن بھولا اس لیے نہیں کہ اسے حکم کی پرواہ نہیں تھی، بھولا اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اس نے کوئی نافرمانی کی، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے دل میں کوئی مضبوط ارادہ نافرمانی کا نہیں پایا۔ دل تو اللہ کے سامنے ہے نا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر
واضح طور پہ اس آیت نے بیان کر دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی، لیکن قطعاً ان کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ ریلیف عطا کیا اللہ کی طرف سے کہ جو بھول کر میری امت کام کرے گی اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ بھول چوک اللہ نے معاف فرمائی ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھا لے، روزہ ٹوٹے گا؟ معاف ہو گئی نا بھول۔ حتیٰ کہ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بھول کر کھانا بھی کھا لیا اور کسی بندے نے دیکھا کہ روزے والا بھول کر کھانا کھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بول کر اس کا روزہ خراب نہ کرے۔ میں بھی کہ وہ بائٹ اس کے منہ میں ہو، نوالا ابھی منہ میں ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ یکدم گھبرا کر یا وہ نوالا اندر کرے گا یا باہر پھینکے گا، اور اس کے اندر اگر کچھ حصہ نوالے کا رہ گیا، پریشانی میں وہ اندر جاننے کے بعد چلا گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا مسلمان کو کہا گیا اگر کسی کے منہ کے ساتھ پانی لگا ہے اور وہ پی رہا ہے تو اس کو اس وقت مت یاد کرواؤ، اگر وہ کھا رہا ہے نوالا اس کے منہ میں ہے اس کو مت یاد کرواؤ، جب وہ ختم کر چکے تب اس کو یاد دلاؤ تاکہ اس کا روزہ بچ جائے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھول کر کچھ کھایا تو اسے رب کی دعوت اپنے لیے سمجھ، یہ اللہ نے تمہاری دعوت کر دی۔ کتنی بڑی بھول کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جب ہم جیسے بیکار لوگوں کی بھول معاف ہو سکتی ہے تو کیا سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول معاف نہیں ہے؟ ہاں۔ تو شیطان ہمیں بہت ساری اوٹ پٹانگ باتوں کی طرف ابھارتا ہے اور ہماری زبانوں سے ایسے کلمات کہلوا دیتا ہے جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نہ بھولتے نہ غلطی کرتے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی تو بڑوں بڑوں سے ہو جاتی ہے، غلطی تو آدم سے بھی ہو گئی، تو یہ کفریہ بات ہے۔ بندے کے لیے یہ کہنا کفریہ بات ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، چھوٹوں کو بولنے کی قطعاً اس میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی، وہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ حکمت یہی تھی کہ یہ سارا سنیریو بننا تھا، اور اس سنیریو کے بعد یہ نوبت آنی تھی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں نزول کریں اور دنیا کا آغاز ہو، اور ہم جیسوں سے اللہ دنیا کو بھر دے۔ وہ ابتدا تھی اس سارے کی، وہ ہونا تھا تو یہ ہونا تھا۔ لہٰذا کوئی کام بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں، تو جہاں ہماری اپروچ نہیں وہاں ہمیں زبان کھول کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے پھر سے جب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تو وہ پیچھے والی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کا کہا تھا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب وہ اکڑ گیا، انکار کر گیا، کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کی وجہ آپ سن چکے ہیں، کیا کہا تھا اس نے؟ میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے، تو آگ تو مٹی پہ غالب ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، یہ اس کا خیال تھا کہ آگ افضل ہوتی ہے، سو میں سجدہ کرنے والا نہیں۔ تو ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، حضرت حوا کا، تو ہوشیار رہنا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ خاصیت ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے یہاں اور نہ ننگے ہوگے، نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ لگے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارا بتا دیا اور ایسا ماحول بنا دیا جنت میں، اور یہ سب کچھ پرووائڈ کر دیا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے۔ لیکن شیطان سوچنے لگ گیا کہ میں نے انکار کیا
اللہ نے مجھے رجیم اور مردود کر دیا، اور آدم کو پہلے بھی عزت دیا، اور عزت عطا کر دی۔ اب میں کیا کروں جس سے میں اپنا بدلہ لے سکوں؟ تو فوسوس الیہ الشیطان، اب شیطان نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، مطلب بتانا چاہتا ہوں، آگاہی کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ایسی بادشاہی کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بتا کے، توجہ دلا کے، پھر انہیں کہا کہ یہ جو گندم کا پودا ہے، اگر آپ اس کا دانہ کھا لیں گے، آپ کبھی جنت سے نکلیں گے نہیں، اور جو بادشاہی آپ کو ملی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہ کام کروانے کے لیے اس نے ورک کیا کیا۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے، عام سمجھ آنے والی جو چیز ہے وہ بھی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے پاس رہنے کے لیے، وہاں سے کبھی نہ نکلنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ دانہ کھا لوں گا تو مجھے قرب حقیقی اور دائمی مل جائے گا، لہٰذا نکلنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا، تو اب اللہ کی چاہت میں وہ بات مان لی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر جا کے دونوں نے اس دانے سے آدھا آدھا دانہ کھا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دانہ جنت میں اتنا دانہ نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ میں پیچھے بھی بیان کر چکی کہ رزق کی مقدار اور سائز میں کمی آنا کب شروع ہوئی؟ جب بنی اسرائیل نے لالچ کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی شروع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ گندم کا دانہ جو جنت میں تھا، یہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا۔ پھر آدھا دانہ حضرت حوا نے لیا اور آدھا حضرت آدم کو پیش کیا۔ آج بھی اس دانے کے درمیان میں جو آدھی لائن ہے وہ اس یاد میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے ہی کھانا شروع کیا وہ دانہ، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، لباس جسم سے اتر گیا، شرمگاہ کھل گئی۔ اب وہ فوراً اپنے جسم کا ستر لپیٹنے کے لیے وَالطَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے لینے لگے اور وہ اپنے جسم پر لپیٹنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ ستر ڈھانپ سکیں۔ لیکن جو پتا آپ کو میسر آیا جنت میں وہ انجیر کے درخت کا تھا۔ انجیر کا درخت ڈائریکٹ جنت سے اتارا گیا ہے، اور اس انعام میں اتارا گیا ہے کہ باقی درختوں نے موقع نہیں دیا، لیکن انجیر کا درخت جھک گیا اور آدم علیہ السلام نے اس کے پتے اتارے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، تو میں عرض کر چکی ہوں کہ جنت میں پودے، پھل، چیزیں ان شکلوں کی ہوں گی جو دنیا میں ہیں، لیکن سائز یہ نہیں ہوں گے۔ ایک سیب جو ہم دنیا میں خریدتے ہیں، جنت میں بھی سیب اس شکل کا ہوگا، لیکن اتنا بڑا ہوگا جتنا ہمارا ایک بڑا مٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں جنت کے درخت تھے، ان درختوں کے پتے اتنے بڑے تھے جتنا آج کل کم سے کم کوئی میٹر 1.5 میٹر کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو میٹر 1.5 میٹر کا کپڑا جو ہے وہ آپ لپیٹ کے اپنا ستر تو ڈھانپ سکتے ہیں نا، تو وہ پتے اس طرح تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ جانوروں کی کھالیں سکھا کر ان کو جسم پہ لپیٹ کر اپنا ستر ڈھانپتے تھے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو کپڑا تیار کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، لباس سینے کا آغاز انہوں نے کیا، تیار کرنے کا طریقہ لوگوں کو انہوں نے بتایا۔ اس سے پہلے کوئی سلا ہوا لباس نہیں پہنتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کام کے لیے آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا تھا کہ میری یہاں کی رہائش، بادشاہت، اللہ کا قرب دائمی ہو جائے گا،
وہ نہ ہو سکا، وہ اپنا مقصد نہ پا سکے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے چنا اور کہا کہ تم دونوں اکٹھے دنیا میں اتر جاؤ، اب جنت میں اس کے بعد نہیں رہنا، وہاں جا کر تمہارے بعض کے دشمن بن جائیں گے، وہی دشمنیاں جو آج کل دنیا میں چل رہی ہیں وہ اللہ نے وہی خبر عطا کر دی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، یعنی میرے نبی آئیں اور اے آدم جو آپ کی اولاد ہوگی، ان اولادوں میں جو کوئی ان نبیوں کی تبلیغ سن کر ہدایت پا جائے گا وہ سرخرو ہو جائے گا، اور جس نے انکار کیا وہ گمراہ اور بدبخت ہو جائے گا۔ اب آگے فرمایا کہ جس نے اعرض عن ذکری، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فرمایا کہ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جو مجھے بھول گیا، جس نے میری عبادتوں کو چھوڑ کر دنیا میں اپنی کامیابیاں تلاش کی، دنیاوی علوم ہوں یا دنیاوی بزنس ہوں یا دنیاوی مشاغل ہوں، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہا اور اللہ کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین اور اس کی لگائی ہوئی حدود کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، زندگی میں یہ لازمی ایک وقت آئے گا وہ ہوا میں پروازیں کرے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کی روزی، اس کی زندگی، اس کا جینا تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو دنیا میں اپنا ہم اثر، ہم سر، ہم پلہ کسی کو نہیں سمجھتے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل کنگال ہو جاتے ہیں۔ اربوں کی ملز لگی ہوئی، کمپنیاں بنی ہوئی، فیکٹریاں بنی ہوئی، کیا کچھ ہوتا ہے جو دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بندے کو اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میری تو آنکھیں ہوتی تھی دنیا میں، اب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں میری نشانیاں، میرے نبی، میری کتابیں، میری تعلیمات آئی تھی نا تیرے پاس، اور تو نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، لہٰذا وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تیری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، آج تجھے بھی یاد نہیں رکھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو زندگی کی تنگی ہے اس کے بارے میں 5 طرح کے اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں تنگ زندگی یہ ہے، یعنی تنگ زندگی کیا ہے، یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، گھر چھوٹا ہے، کپڑے کم ہیں، کمائی کم ہے، یہ تنگ زندگی نہیں۔ ذرا ایک توضیح سنیے، فرمایا گیا کہ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر نعمت ہونے کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کر سکے، اس کی توفیق ختم ہو جائے گی، وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، میرے پاس علم ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، لیکن یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں کر سکے گا، نہ نماز پڑھ سکے گا، نہ قرآن پڑھ سکے گا، نہ اللہ کے احکام پہ عمل کر سکے گا۔ ایک تو یہ زندگی تنگ ہے، ہر برا کام اسے اچھا لگے گا، ہر حرام کام اسے اچھا لگے گا، لیکن نیک کام اور نیک کام کرنے والوں کے وہ مذاق اڑائے گا۔ ایک تو یہ تنگ زندگی ہے، اور دوسرے قبر میں تنگ زندگی ہوگی۔ قبر کی تنگ زندگی کیا ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور کیسا عذاب ہوگا؟ صحیح حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان قبر میں جائے گا تو قبر کے دونوں طرف آپس میں ملنا شروع ہوں گے، درمیان میں مردہ ہوگا، اور قبر کی دونوں دیواریں آپس میں اس طرح ہوں گی جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو رہی ہیں۔ کافر
اور اللہ کے نافرمان کے لیے قبر کا یہ ملنا شدید عذاب ہوگا، اور مومن کے لیے قبر کا اس طرح ملنا ایسے ہوگا جیسے پورے زور کے ساتھ ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہے۔ پھر تیسری تنگی آخرت میں زندگی کی تنگی ہوگی۔ آخرت میں زندگی کی تنگی یہ ہوگی کہ انسان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا، بار بار وہ رینیو ہوتا رہے گا، ریسیٹ ہوتا رہے گا۔ یہ اس کا عذاب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ میں دیا جائے گا۔ اور چوتھی تنگی دین میں تنگ زندگی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے، دین میں تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جس وقت انسان نعمتوں میں پرواہ نہیں نہ کرتا، اس دن سے ڈریے جس دن انسان کے سامنے ہر سہولت ہے، لوگ سمجھانے والے موجود ہیں، کہنے والے، رغبت دلانے والے، مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہوں، قرآن و حدیث سے بیان فرما رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا، خود دیکھا، ایک وقت آتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی ان معذوروں کو دیکھیں، فالج زدہ لوگوں کو دیکھیں جو بات نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، آج وہ روتے ہیں، ترستے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ مولا مجھے سجدے کی توفیق دے۔ مولا نے بڑی لمبی توفیق دی تھی، نہیں کیا، آج وہ ترس رہے ہیں، آج اٹھ کے نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، زبان پہ فالج، نگاہ پہ فالج، جسم پہ فالج، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت گزر گیا، اب دیکھ لیجئے کہ ان کا دین بھی اللہ نے تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قبر، آخرت، دین، ان سب کے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ کب؟ جب اللہ فرما رہا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اب ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ اب سب کچھ تنگ ہو گیا۔ لہٰذا آج ڈریے۔ یہ بائی چانس ہمارا آج کا سبق ہی آ گیا، یہ بھی اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم آج اختتام کر رہے ہیں، تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آج سبق کی یہ ترتیب بن گئی کہ اپنے دلوں میں یہ فکر لے کر رخصت ہوئیے تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو بے رغبت اور بیزار نہ ہونے دے، بلکہ مزید اللہ کی طرف جھکنے کا موقع مل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ سن لو کہ آخرت کا عذاب بڑا شدید اور باقی رہنے والا ہے، پھر کوئی وہاں بچا نہیں سکے گا۔ تو کیا ان کافروں سے اللہ پوچھ رہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملی جو ان کی کتابوں میں پچھلی امتوں اور پچھلے زمانوں کے لوگوں کی بستیوں کے حال ہم نے ان کے سامنے زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ جو عرب کے لوگ ہیں آج بھی شام کی طرف، مدین کی طرف اور بستی ایلا کی طرف، وہ جو قوم سمود تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قومیں، آج یہ ساری بستیاں عرب کے ارد گرد ہیں، اور عرب کے لوگ آج بھی ان بستیوں میں سفر کر کے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ آج بھی ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کیا اب بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ہر چھوٹی سی بات سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کے اندر عقل نہیں وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی نصیحت کی طرف نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے کی طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت میں نے لکھ نہ دی ہوتی
تو جس طرح سے یہ لوگ لگاتار نافرمانیاں کرتے ہیں میں اسی وقت ان پہ عذاب نازل کرتا، لیکن میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ جو عذاب کا وقت ہے اسی پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے عذاب نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اے حبیب ان تمام چیزوں کو سن کر فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کفریہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں آپ ان پہ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اطراف یعنی کناروں پر بھی۔ ان پانچوں کے اندر 5 نمازوں کا اشارہ ہے، یعنی پانچوں وقت میں اللہ کی یاد کیجئے، تسبیح کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ لعلک ترضی، آپ یہ کرتے رہیں، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے تو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کا رب آپ کو ہر طرح سے راضی کرے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی اور آپ کی شفاعت کو بھی قبول کیا جائے گا، اور آپ جو چاہیں گے وہی کیا جائے گا۔ آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور آپ اے سننے والے، ہم نے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی، نشاط، سرور عطا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہمیں بڑے محبوب ہیں۔ یاد رکھیے جب کسی کو دنیا کی مال و دولت دی جاتی ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ المال والبنون، کیا پڑھا پیچھے آپ نے؟ المال والبنون فتنہ، مال بھی اور اولاد بھی یہ دونوں آزمائش ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش ہے اور کافر کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رزق آپ کے رب کا ہے وہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ رہنے والا، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو کسی بدعمل، سرکش، نافرمان، کافر و مشرک کے مال و دولت کو دیکھ کر انسپائر نہیں ہونا چاہیے اور لالچ نہیں کرنا چاہیے، اور ذہن میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ وہ کافر بھی ہے پھر بھی کروڑوں میں کھیل رہا ہے، ہم مومن ہیں تو ہماری غریبی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ وہ آزمائش ہے اور تمہیں اللہ نے آزمائش سے بچایا ہوا ہے، لہٰذا اس پہ شکر کرو کہ اس نے تمہیں مال کی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اور حکم کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پہ استقامت اختیار کیجئے۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو تم سے اپنی بندگی مانگتے ہیں جس کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اور بندگی بھی اس لیے نہیں کہ ہمیں تمہاری بندگی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تمہیں ہماری بندگی کی ضرورت ہے، تو تمہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ نحن نرزقک، ہم رزق مانگنے والے نہیں، ہم تو تمہیں رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور پرہیزگاری کا بہترین انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اور تقویٰ جو ہے، یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ تقویٰ کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ پاک وہاں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے جہاں اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جب چل پڑے اور اپنے آپ کو پیش کر دیں، اس کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، خدا کی قسم اللہ پاک اٹھتے بیٹھتے دن رات میں آپ کی سوچ سے بھی پہلے آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، آپ کے ارادوں کی تکمیل فرماتا ہے۔ آپ جتنا بڑا ارادہ کر کے چل پڑیں وہ ایسی راہیں نکالے گا آپ کی سوچ بھی وہاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا اپنا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور وہاں سے اس کو روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ اور کافر کہنے لگے کہ یہ نبی اپنے رب کے پاس سے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں
یہ سارا کچھ بھیجا نہیں گیا؟ نشانیاں بھی بھیجی گئیں، معجزات بھی بھیجے گئے، ان کی مانگی ہوئی نشانیاں اللہ پاک نے دیں، تو کیا ان کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئے؟ جب تب نہیں لائے تو اب بھی یہ ان کے صرف جھوٹے خیال ہیں اور دھوکہ دینے کے مترادف ہیں، یہ اب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے کب؟ رسول کے آنے سے پہلے، تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر ہم گمراہ ہوئے تو ہمارا کیا قصور؟ کوئی آ کے ہمیں بتاتا، کوئی سکھاتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی جو بہانے بنانے والا بندہ ہے، آپ اس کا ایک پورا کریں گے وہ دوسرا بنا دے گا، آپ دوسرا پورا کریں گے وہ تیسرا بنا دے گا، آپ پورے کرتے جائیں وہ نئے نئے بہانے بناتا جائے گا، اور طالب علم اس میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہے نا، خاص طور پہ چھٹی کے معاملے میں زندوں کو مار دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بڑے کمال ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی عادت ہے، اگر انہوں نے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو پیچھے نبی بھی آئے، معجزات بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، یہ ابھی تک گمراہ کیوں ہیں؟ اور اگر ہم ان کو رسول کے آنے سے پہلے عذاب دے دیتے ان کے کہنے پر، پھر یہ کہنے لگ جاتے کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے، ہمیں کیا پتہ اللہ کہاں ہے، کوئی ہمیں بتاتا تو پتہ چلتا۔ اب جب ہم نے رسول بھیجے ہیں پھر آپ یہ اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر کون تھا اور کس کو اللہ نے صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام آیات مقدسات کی روشنی میں اور اللہ کے فرمان، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور ہر برائی سے، ہر گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔